نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه معزز سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور وہ سارے اسباق جو ہم نے سینڈ کیے ہیں وہ یقیناً آپ نے سن لیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ہمارا پچھلا سبق وراثت کے اسباب کے بارے میں تھا اور اس کے بعد آج کا ہمارا سبق موانع ارث کے بارے میں ہے۔ مانع کی جمع ہے جس کا معنی ہے روکنے والی چیز، اور ارث وراثت یعنی کہ وہ سبب یا وہ وجوہات جس کی بنا پر کوئی شخص وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا حصہ وراثت میں تھا، لیکن ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے آنے کی بنا پر اسے اس حصہ سے محروم کر دیا گیا۔ اس کا حصہ شریعت نے یکسر طور پر ہی ختم کر دیا، ساقط کر دیا، اس کا حصہ باقی نہ چھوڑا، تو وہ اسباب، وہ وجوہات موانع ارث کہلاتی ہیں۔ تو موانع ارث بنیادی طور پر تین۔ تو سب سے پہلا سبب کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو وراثت نہیں ملتی وہ رق ہے، یعنی کہ غلامی۔ غلامی وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ اس غلامی کی کفر ہوتا ہے کہ جنگوں کے دوران جب کافر شکست کھاتے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا اور وہ مسلمان لشکروں میں بطور مال غنیمت کے باقاعدہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ اب جب کہ غلامی واقع ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ غلامی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا مالک، اس کا آقا اس کو آزاد نہیں کر دیتا۔ اب یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ باپ آزاد ہے اور بیٹا غلام ہے، کسی بھی سبب سے غلام بن گیا۔ بنیادی سبب کفر ہے۔ تو اب اگر بیٹا فوت ہوتا ہے تو اب نہ تو اس کا آزاد باپ اس کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ الرقیق لا یارث ولا یورث، کہ غلام نہ تو وارث بنتا ہے اور نہ ہی اس کا وارث بنا جاتا ہے۔ ہاں ایک چیز کہ جس غلام کی مکاتبت ہو گئی کہ اس نے اپنے مالک کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ اتنی رقم، مقررہ رقم ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اور اب وہ اس میں سے کچھ رقم ادا کر چکا ہے، تو کیا معلوم ہوگا اس سے کہ کچھ حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہے اور کچھ غلام ہے۔ اب جتنا وہ مکاتبت میں ادائیگی کر چکا ہے اس حصے کے مطابق اسے آزاد والی وراثت دی جائے گی، اور جتنا حصہ اس کا غلام ہے تو اتنی ہی اسے اس کا حکم غلام والا ہوگا۔ مثلا ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ مقرر کیا کہ وہ اپنے مالک کو دے گا، اس نے 50,000 روپیہ ادا کر دیا، اور اس میں مالک بھی اس کی امداد کر سکتا ہے کرنا چاہے تو۔ اب 50% نصف آدھا وہ غلام آزاد ہے، تو جب مسئلہ بنے گا، اللہ نہ کرے کوئی فوت ہوتا ہے، تو اب آدھا حصہ اس کا آزاد والا سمجھا جائے گا اور آدھا غلام والا۔ آدھی اس کی جائیداد آزاد والی سمجھی جائے گی اور آدھی جائیداد اس کی غلام والی سمجھی جائے گی، اور غلام والی جو حصہ ہے وہ اس کے مالک کو دیا جائے گا، اور جو آزاد والا حصہ ہے اس کے آزاد رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، اس بنا پر کہ وہ ان کے وارث بن رہے ہیں۔ یہ تھا
پہلا مانع ارث کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو وراثت نہیں مل سکتی، اور وہ ہے غلام ہونا۔ مانع ارث میں سے دوسرا القتل ہے کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیسا للقاتل من المیراث شیء، کہ قاتل کے لیے وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب وہ کون سے قتل ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص وراثت سے محروم ہوتا ہے؟ وہ قتل 4 قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس پر قصاص لازم آتا ہے، واجب کرتا ہے قصاص کو، اور وہ کون سا ہے کہ والدین کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ظلماً قتل کر دینا، بغیر کسی وجہ اور سبب کے، بغیر قصاص کے، بغیر کسی اس کے جرم کے کہ جو اس پر حد لاگو ہو سکتی۔ دوسرا وہ جس پر دیت لازم آتی ہے، اور وہ کون سا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دینا ظلماً، والدین میں سے کسی ایک کو ظلماً قتل کر دینا، اس پر دیت واقع ہوتی ہے، قصاص لازم نہیں آتا۔ اور تیسرا کون سا ہے کہ جو صرف کفارہ جس پر ہوتا ہے، کفارہ عائد ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا، وہ ہے کہ دوران جنگ غلطی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر بیٹھے تو اس پر کفارہ لازم ہے، لہذا یہ بھی موانع ارث میں سے ایک مانع ہے۔ چوتھا چیز ہے کہ جو کفارے کے ساتھ ساتھ دیت کو بھی لازم کرتا ہے، اور وہ ہے قتل خطا یا شبہ العمد، کہ غلطی سے قتل ہو گیا یا ایسا قتل کہ جو قتل عمد کی طرح تھا۔ قتل عمد کیا ہے کہ جان بوجھ کر ارادتاً کسی کو مارنا، اور وہ قتل شبہ عمد کیا ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ وہ آدمی مارا گیا جس کے ساتھ عموماً قتل ہو جاتا ہے، تو اسے قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ لہذا قتل خطا اور قتل شبہ عمد بھی اس گروپ میں آتے ہیں کہ جن میں کسی شخص سے اس کی وراثت ساقط ہو جاتی ہے، وہ اپنی وراثت سے جس کا وہ حقدار بن رہا تھا وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے 4 قسم کے قتل جن کی بنا پر وراثت سے انسان محروم ہوتا ہے، جسے ہم مانع ارث کہیں گے۔ اور وہ 4 قسم کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 جس پر قصاص لازم ہوتا ہے، نمبر 2 جس پر صرف دیت لازم ہوتی ہے، نمبر 3 جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، نمبر 4 جس پر کفارہ اور دیت دونوں چیزیں لازم آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر جو قتل ہے، مثلا قصاص میں، حد میں، سزا کے طور پر کسی بھی حد میں اسے اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس پر وہ قتل کرنے والا کوئی بھی ہو اس پر وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شریعت کا حق تھا اور یہ کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے، کوئی اس پر پابندی واقع نہیں ہوتی۔ تیسرا موانع ارث میں سے مانع اختلاف دین ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے دین والے شخص یعنی غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، کہ 2 ملتوں والے مختلف ملتوں والے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر بیٹا کافر تھا اور باپ مسلمان تھا، اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت ان لوگوں میں تقسیم ہوگی کہ جو کہ اس کی اولاد میں سے مسلمان تھے، اور جو کافر تھا شخص اس کے بیٹوں میں سے وہ اس کی وراثت کا حصے دار نہیں ہوگا، اس کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ شریعت نے نہیں رکھا، کیوں کہ وہ 2 دین ہیں کہ جن کا آپس میں تصادم ہے، لہذا یہ وراثت میں بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اسی طرح باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان تھا، باپ فوت ہو گیا تو وہ مسلمان بیٹا اپنے کافر باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے
تو یہ تیسرا معنی ہے موانع ارث میں سے کہ جس کی بنیاد پر کوئی شخص وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اختصاراً دہرا دیتا ہوں، 3 موانع ارث ہیں، ان میں سے ایک غلامی کا ہونا، نمبر 2 قتل کا ہونا کہ مورث کو کوئی وارث قتل کر دے تو اس کا حقدار نہیں بنتا، اسی طرح تیسرا اختلاف دین ہے کہ ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم دونوں ہی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، اور ان تینوں صورتوں میں ہی یہ اشخاص وراثت سے محروم رہیں گے، ان کا کوئی بھی اثر وراثت کی تقسیم میں نہیں ہوگا، نہ تو یہ کسی کو محجوب کریں گے اور نہ ہی کسی کو یہ محروم کریں گے، بلکہ خود یہ محروم ہیں اور ان کا کوئی تعلق اس وراثت سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین حنیف کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔